علیہ السلام کی جو ازواج مقدسہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی ہے. یعنی بلا شبہ جو قوم یہود ہے اس نے ہزاروں انبیاء کو شہید کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کو آپ دیکھیں، اسی طریقے سے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی شہادت کو آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ جو معاملات ہوئے تھے وہ آپ دیکھ لیں. اسی طرح ہزاروں انبیاء ہیں بلا شبہ جن کو شہید کیا گیا ہے. تو ان کی کسی کی شہادت بھی اتنی شہرت نہیں ہوئی، کسی کی شہادت کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی شہرت ملی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں ملی؟ اس کا کیا سبب ہے؟ تو یاد رکھیں، بعض عرفاء جو صالحین لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے یہ اصل میں تکملہ ہے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہادت کا. یعنی یہ شہادت آپ یوں سمجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شہادت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت عطا فرمائی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مستدرک پاک کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ قسم کھاؤں کہ حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، اس سے بہتر ہے کہ میں 9 دفعہ قسم کھا لوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی. اور قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وسط اللہ تکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصف شہید ذکر فرمایا ہے. اور ظاہر سی بات ہے باقی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ شہادت عطا نہ فرماتے تو ایک فضیلت باقی انبیاء علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر حاصل ہو جاتی. اور اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نبی الانبیاء تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب کس طرح صوفیاء کرام نے، صلحاء نے، علماء نے اس طرف اشارہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت ہوتی ہے جہری اور ایک شہادت ہوتی ہے سری. جہری شہادت یہ ہے کہ میدان جہاد کے اندر آپ جاتے ہیں، تلوار پکڑتے ہیں، کافر کے خلاف میدان کے اندر آپ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شہادت جہری. اور ایک ہوتی ہے شہادت سری، یعنی زہر کوئی کسی کو دے دے وہ شہید ہو جائے. یہ 2 قسم کی شہادتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ان کا آغاز حضور کی ذات اقدس سے ہو گیا تھا اور ان کا اختتام حضور علیہ السلام کے شہزادوں کے اوپر ہوا ہے. آغاز کس طرح ہوا؟ شہادت سری میں نے آپ کو بتایا کسی کو کوئی زہر دے دے. دیکھیں خیبر کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یہودی جو خاتون تھی جس نے گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا اور پوچھنے پر بتایا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہوئے تو یہ چیز آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی ورنہ آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو پھر آقا علیہ السلام نے ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، آقا علیہ السلام کے آخری الفاظ یہ تھے جس وقت حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تو حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا تھا، یہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، وہ جو خیبر کے اندر مجھے زہر دیا گیا ہے تو اس سے میری وہ ابہری جو رگ ہوتی ہے وہ مجھے کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. یعنی آسان سے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا اثر میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں، اب اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں وقت وفات. یہ حضور علیہ السلام کی سری شہادت تھی، یاد رکھیں. اور جاری شہادت کا آغاز حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہوا میدان احد کے اندر، جب حضور علیہ السلام کے دندان مبارک، آپ کے رخسار مبارک سے خون نکلا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی جاری شہادت تھی. میدان جہاد کے اندر آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا ہے، یہ جاری شہادت کا آغاز تھا. چونکہ اب اگر حضور علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے، شہید ہو جاتے تو آقا علیہ السلام کا ایک مشن تھا، آپ آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے اوپر تمام ادیان کی تکمیل فرما دی. قیامت تک نہ کسی دین نے آنا ہے، نہ کسی رسول نے آنا ہے، نہ کسی نبی نے آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو باقی رکھا. یعنی وہ جو شہادت ہے میدان جہاد کے اندر، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو محفوظ رکھا. آپ شہید نہ ہوئے لیکن آغاز زندگی کے اندر ہو گیا تھا. اب اس کا اختتام بھی ہونا تھا، یعنی اس کی تکمیل بھی ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کے گھرانے سے 2 ایسے افراد کو چنا جن کے متعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں. ان کی ماما جان کو فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور ان کو اپنے شہزادے فرمایا، ان کو اپنے بیٹے فرمایا، ان کو دنیا کے اندر اپنے پھول فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس سے لے کر میدان کربلا تک حسین مجھ سے ہیں،
اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی میدان کربلا کے بعد اپنے نانے کے دین کی جس طرح حفاظت فرمائی تو قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنے اس تعلق کو، کامل تعلق کو ظاہر فرما دیا۔ اور اس کا آسان سا ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ میں حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ کامل محبت کی طرف اشارہ ہے کہ میری یہ جسم کا حصہ ہے، اس کا گوشت اور خون، اس کی ہڈیاں، اس کے باقی جو اعضاء ہیں یہ مجھ سے ملے ہوئے ہیں، میرے اعضاء، میرے گوشت مبارک، میرا خون مبارک اس سے ملا ہوا ہے۔ تو ایسے افراد کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انتخاب فرمایا۔ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے آپ کے کندھوں کے اوپر کھیلنے والے، حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ الحسین اشبع برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما بین الرأس الی الصدر، سینے سے، سر سے لے کر سینے تک حضرت سیدنا حسن الحسن اشبع برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما بین الرأس الی الصدر یا ما بین الصدر الی الرأس، سینے سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن حضور محمد مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ والحسین اشبع اسفل من ذالک، اور جو کچھ باقی جسم کا حصہ ہے تو اس میں حضرت سیدنا امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ، یعنی دونوں کو جمع کیا جائے تو شکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آتی ہے، وجود کے اندر آتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انتخاب فرمایا۔ اب سری جو شہادت تھی یعنی زہر دینے والی، وہ حضرت امام حسن کے اوپر اس کی تکمیل ہوئی کہ آپ کی بیگم نے، آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اور جو جاری شہادت تھی، جاری شہادت یعنی میدان کے اندر شہید ہونا، تو وہ احد سے وہ سفر شروع ہوا اور جا کر کربلا کے اندر وہ سفر اختتام کو پہنچا۔ حضرت امام حسین شہید ہو گئے اور اپنے نانا جان کی وہ شہادت جس کا آغاز ہوا تھا اس کی تکمیل فرما دی۔ ادھر حضرت امام حسن نے اپنے نانا جان کی جو سری شہادت تھی اس کی تکمیل فرما دی۔ تو عرفاء نے، صالحین نے اس طرف اشارہ کی ہے کہ اصل کے اندر یہ شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہادت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو دوامی شہرت عطا فرمائی۔ اور باقی بھی اس کے اسباب دیکھیں، پورے تاریخ انسانی کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک طرف 72 آدمی ہیں اور ان کے اندر خواتین اور بچے بھی شامل، اور دوسری طرف 22,000 افراد موجود ہیں، اور یہ 72 افراد وہ ہیں جن کا پانی بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی مثال تاریخ انسانی کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ تو باقی اسباب بھی ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک طرف باقی 22 افراد ہیں، دوسری طرف 22,000 افراد ہیں، دوسری طرف 72 افراد ہیں، ایک طرف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، آپ کی اہل بیت ہے، آپ کے گلشن ہے، آپ کے گلشن کے پھول ہیں، اور دوسری طرف وہ ظالم اور اس قسم کی فوج ہے، میں کیا کہوں آپ، اور دشمن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی شریعت کا دم بھرنے والے، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کے اوپر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ایسے لوگ تھے۔ تو یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے دوامی شہرت عطا فرمائی۔ کوئی پوچھے تو بس سادی سی بات یہی ہے کہ یہ شہادت اصل میں حضور محمد مصطفیٰ کی شہادت کا تکملہ تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک میری اپنی تحقیق ہے، علماء صلحاء نے، نیک لوگوں نے، صوفیاء نے جو باتیں لکھی ہیں یہ ان کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص مجھ سے اختلاف کرے تو بے شک کرے، وہ کہے نہیں کوئی اور وجوہات ہیں، میری نظر میں میری تحقیق یہ ہے، تو بے شک میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، بے شک کوئی بات نہیں، آپ اپنی تحقیق پیش کریں، لازمی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے